اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. صحابہ کو جانو کی اس سیریز میں آج ہم ایپیسوڈ 10 میں جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جناب علی بن یقطین علیہ الرحمہ اور جناب حماد بن عیسیٰ علیہ الرحمہ. جناب علی بن یقطین علیہ الرحمہ کوفے سے بلانگ کرتے تھے اوریجنلی، لیکن وہ بغداد میں رہتے تھے اور وہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت ہی خاص صحابیوں میں سے تھے. ان کی ولادت جو ہے کوفے میں 124 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن مروان حمار جو کہ بنی امیہ کا لاسٹ بادشاہ تھا، آخری بادشاہ تھا، لاسٹ خلیفہ تھا، اس کے ڈر سے جو ہے جناب علی بن یقطین کے فادر جو ہے کوفے سے موو ہو گئے تھے اور وہ لوگ جو ہے چھپ گئے تھے. جب مروان حمار جو ہے واصل جہنم ہوا اور بنی عباس کے خلیفاؤں نے جو ہے تخت پہ بیٹھے، تب جو ہے یہ لوگ جو ہے انڈر گراؤنڈ جو تھے وہ باہر آئے، چھپنے سے باہر آئے اور نارمل زندگی جینے لگے. جب ہارون عباسی کا دور آیا تب جو ہے ہارون عباسی نے علی بن یقطین کو جو ہے اپنا پرائم منسٹر بنانے کی آفر دی. جسٹ امیجن، ہارون عباسی لعنت اللہ علیہ جو شیعوں پر اتنا ظلم کرتا تھا، آلدو وہ جانتا نہیں تھا کہ جناب علی بن یقطین جو ہے شیعہ ہے، اس نے جو ہے امام علی بن یقطین کو اپنا پرائم منسٹر بنانے کے لیے آفر دیا. جناب علی بن یقطین 7ویں امام کے چاہنے والے تھے، وہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں اس کا پرائم منسٹر بنوں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا یس، تم اس کے پرائم منسٹر بنو، اور یہ دھیان رکھنا کہ تم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کا ڈیفینڈ کرو اور ان کو جو ہے بچاؤ اور ان کی جو ہے مدد کرو. اب علی بن یقطین جو تھے وہ ایز اے پرائم منسٹر تھے، اور جناب علی بن یقطین کے بارے میں کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام نے جو ہے ان کے لیے بچپن میں دعا کی تھی، اور جناب علی بن یقطین اتنے جنرس تھے کہ وہ ہر سال 150 لوگوں کو جو ہے حج پر بھیجا کرتے تھے. اب پرائم منسٹر بننے کے بعد جو ہے ہارون عباسی کے دربار میں کئی لوگوں نے جو ان کے خلاف سازش کی اور ہارون سے کہا کہ یہ جو ہے امام کا چاہنے والا ہے. تب علی بن یقطین نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا میرے لیے کیا حکم ہے، وضو کیسے کرتے، جب مسح کرنا ہے تو میں پیر کا مسح کروں یا پیر دھوؤں؟ جو ہمارے سنی برادران ہیں وہ پیر دھوتے ہیں اور ہم جو ہے پیروں کا مسح کرتے. تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا اے علی بن یقطین تم جو ہے پیر دھو. اب علی بن یقطین سوچ رہے کہ میرے کو تو جتنا یاد ہے پیر مسح کرنا ہوتا ہے، بٹ یہ امام پیر دھونے کیوں بول رہے ہیں؟ بٹ انہوں نے پیر دھونا شروع کر دیا. اب ہارون نے کہا، جب اس کو بھڑکایا گیا تو اس نے کہا چلو دیکھتے علی بن یقطین وضو کیسے کرتے، اگر وہ وضو شیعہ طریقے سے کرتے تو میں مان جاؤں گا اور اسے قتل کر دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا. جب علی بن یقطین وضو کر رہے تھے اور جب پیروں کی باری آئی تو انہوں نے جب پیر دھویا، تب ہارون عباسی کو یہ یقین ہو گیا کہ علی بن یقطین امام کے چاہنے والے نہیں، اور اس نے ان کے دشمنوں کو جو ہے ختم کر دیا. اس کے بعد امام کا لیٹر ہے اے علی بن یقطین اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاؤ. دوسرا امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو ان کی لائف کا ہے وہ ہے کہ ایک بار ایک غریب شیعہ جو ہے علی بن یقطین کے دروازے پر ملنے آیا تھا، اور انہوں نے کہا میں کچھ بزی ہوں، میں بھی مل نہیں سکتا، اور وہ دور سے آیا تھا اور وہ واپس چلا گیا. پھر جب علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے گئے تو امام نے ان سے ملنے سے منع کر دیا. تو علی بن یقطین بہت ٹینشن میں آ گئے، امام آپ مجھ سے کیوں نہیں مل رہے؟ تو امام علیہ السلام کے خادم نے کہا کہ امام کہہ رہے کہ میرا ایک چاہنے والا تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے جو ہے اس کی جو ہے اس کو بھاؤ نہیں دیا، تم نے جو ہے اس کو ٹائم نہیں دیا، اور اس وجہ سے جب تک وہ تم سے ناراض ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں گا. علی بن یقطین بہت ٹینشن میں گئے، بولے میں جاؤں کیسے اتنی دور؟ امام نے سواری ارینج کی، وہ سواری پہ بیٹھے راتوں رات جو ہے وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. وہاں پہ اس شیعہ کے گھر پہ گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ٹینشن میں آ گیا، پرائم منسٹر میرے گھر کے باہر، کیا ہو گیا علی بن یقطین؟ تو بولے میرے امام مجھ سے ناراض ہے کیونکہ تم مجھ سے ناراض ہو. بولے میں نے تمہیں معاف کیا. بولے ایسے نہیں. علی بن یقطین زمین پر لیٹے اور کہا کہ میرے رخسار پر جو ہے، میرے گالوں پر جو ہے تم اپنے پیروں کے نشان کو لگاؤ تاکہ میں میرے امام کو دکھا سکوں کہ میں جو ہے شرمندہ ہوں، میں جو ہے اشیمڈ ہوں اپنے کام سے، اور آپ نے جو ہے مجھے معاف کر دیا ہے. جب یہ نشان لے کر علی بن یقطین گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ویلکم کیا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر امام کا کوئی چاہنے والا ہم سے ناراض ہو
تو امام ہم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ علی ابن عقتین کے بارے میں کہ 180 یا 182 ہجری میں اس دنیا سے گئے۔ سیکنڈ صحابی جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، سوری تھوڑا آج ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا، وہ ہے حماد ابن عیسیٰ۔ جناب حماد ابن عیسیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین سے لے کر 9 امام محمد تقی جواد علیہ السلام تک تمام اماموں کا دور دیکھا، مطلب اتنی لمبی ان کی زندگی تھی، اور وہ جو ہے ایک ریلائبل، ایک بھروسے مند نریٹر آف حدیث سے، حدیثوں کو بیان کرنے والے تھے۔ حماد ابن عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اتنے کیئرفل تھے حدیثوں کو بیان کرنے میں کہ انہوں نے امام صادق سے صرف 70 حدیثیں نریٹ کی ہے۔ باقی اصحاب کو دیکھو تو انہوں نے بہت نریٹ کی، لیکن حماد ابن عیسیٰ نے صرف 70 حدیثیں نریٹ کیے، اور اس میں سے بھی انہوں نے 20 ایسی حدیث سلیکٹ کی، کہا اس میں جو ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جناب حماد ابن عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ امام موسیٰ کاظم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میرا گھر ہو، میری وائف ہو، سرونٹس ہو، اور میں ہر سال 50 بار حج کر سکوں۔ امام موسیٰ کاظم نے دعا کی۔ حماد ابن عیسیٰ نے اپنی زندگی میں 50 حج کیے، 50 حج، لیکن جب وہ 51 حج کرنے گئے تب جو ہے جب وہ احرام باندھ رہے تھے تب ایک باڑھ آئی اور وہ جو ہے اس دنیا سے باڑھ میں بہہ کر اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 2 نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔